آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ مولانا روم علیہ الرحمہ کی حکایت سونے کی سوئی بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر یہ حکایت اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود بھی خود کی خبر نہ تھی۔ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جواہرات عطا ہونے والے ہیں، خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ رات کو بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں، دریافت کیا، اے واردین کرام آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رجال غیب تو غیب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کی جلد خیر بات کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرب ہو جاؤ۔ عشق حقیقی جب غالب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنون کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی ہے اس روح کی غذا اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ 10 برس تک صحرائے نشاپور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور زہری آرائشوں سے مستغنا ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کو کور باطن نے دل میں سوچا کہ یہ کیا حماقت ہے، ہفت اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کی گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کو معلوم ہوا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا کہ افسوس، مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟
عقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا، اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر بات کہہ دیا۔ اس حکایت کا درس حیات یہ ہے کہ جو خدا کو ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔